من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے انہاں دے مطابق اج دا عنوان سخن توبہ اور استغفار دے نتائج اور اثرات اور فوائد کی نے اس حوالے نال ذکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والیاں مختلف احکامات ارشاد فرمائے نے، انہاں وچوں ایک حکم خطبہ دے اندر جڑے کلمات تلاوت کیتے نے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والیو اللہ دی بارگاہ دی طرف ایسی توبہ کرو جس توبہ تو بعد تسا گناہ دی طرف نہ لوٹ کے آؤ، سچی پکی توبہ کرو۔ انسان اس فانی دنیا دے اندر شیطان کیونکہ انسان دا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ اپنی دشمنی تو باز نہیں آئے گا، اس کی کوشش ہوندی ہے ابن آدم نو مختلف ہیلیاں بہانیاں دے نال کدی تے خود غرضی دی صورت وچ، کدی لالچ دی صورت وچ، کدی عارضی رنگیلی چیزاں دی صورت وچ انسان کو کوئی نہ کوئی اللہ دی معصیت نافرمانی کروا لیندا وسوسہ پا کے۔ لیکن اگر انسان شیطان دے وسوسے وچ آ گیا ہے، اس نے کوئی جرم دا ارتکاب کر لیا ہے، تو بہترین انسان کون ہے؟ حدیث پاک دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ابن آدم خطاء، اکثریت اولاد آدم گناہگار خطا کرنے والی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التوابون، بہترین گناہ کرنے والے لوگوں چوں پھر بہترین او نے جڑے توبہ کر لیں، یعنی توبہ رب تبارک و تعالیٰ نو بڑی محبوب ہے۔ جڑا بندہ توبہ کردا ہے اللہ کریم اس نو اپنا محبوب بنا لینا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ کریم
توبہ کرنے والوں نو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اسی طرح توبہ کرنے والا بندہ کامیاب اور کامران ہو جاتا وے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، سارے دے سارے اے مسلمانوں توبہ کرو رب دی بارگاہ دی طرف، یقیناً پھر تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح جدن تک بندے توبہ کرتے رہیں گے رب تبارک و تعالی انہاں بندیاں تو اپنا عذاب دور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جدن تک تواڈی ذات مبارکہ انہاں دے اندر موجود ہے اللہ کریم انہاں نو عذاب نہیں دے گا۔ اگے اللہ کریم نے فرمایا ہے اور اللہ کریم دی شان دے لائق نہیں کہ جدن تک اے لوگ استغفار کرتے رہیں کہ اللہ کریم پھر بھی انہوں نے عذاب دے، یعنی جدن تک بندے توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے اللہ کریم انہاں بندیاں نو عذاب نہیں بھیجے گا بلکہ اپنی رحمت دا نزول انہاں تے کرے گا، اپنی رحمت اتارے گا۔ اسی طرح توبہ دے اور کی فوائد اور ثمرات نے سورۃ النوح دا مطالعہ کریے، اس کے اندر حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم نے جس وقت ایک عرصہ دراز اپنے پیغمبر حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نو جٹلایا، اللہ کریم نے اس قوم نو دنیاوی اور دیگر معاملات دے اندر مصیبتوں اور آزمائشاں دے اندر اور قحط سالی دے اندر مبتلا کر دیتا۔ 40 سال تک انہاں دیاں زمیناں بنجر ہو گئیاں، کسی قسم دی انہاں فصل نہیں دیتی سی۔ 40 سال تک مفسرین لکھتے نے قوم نوح دیاں عورتاں بانج رہیاں، انہاں کوئی اولاد نہیں جنم دیتی سی۔ جس وقت بھوک پیاس نال مرن لگے، قحط سالی سی، 40 سال دے عرصہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم نو کی ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے او چیز قرآن کریم دے اندر بیان فرما دیتی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا میں اپنی قوم نو کیا تسی اپنے رب کو بخشش منگو، توبہ کرو، استغفار کرو، کیونکہ بے شک رب دی ذات بخشنے والی ذات ہے۔ پھر صرف توبہ کرن تو بعد تانوں بخشے گی نہیں بلکہ اور تانوں کیڑے فائدے ملن گے، کیڑے انعامات اللہ کریم عطا کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کریم تواڈے تے موسلا دار بارش برسائے گا جس دا فائدہ اے ہوئے گا تواڈیاں بنجر زمیناں او زرخیز ہو جان گیاں، انہاں دے اندر خوشحالی اور ہریالی آ جائے گی۔ اور اگے اللہ کریم دے پیارے پیغمبر نے کیا کہ اللہ کریم تواڈے تے جس وقت موسلا دار بارش برسائے گا اس کے بعد کیڑا کیڑا انعام عطا فرمائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ تواڈے تے اللہ کریم پھر ایسی مدد اور نصرت نازل کرے گا، تواڈی اس طرح مدد کرے گا، توانوں مال و دولت بھی عطا کرے گا۔ جڑیاں تواڈیاں عورتاں بانج ہو چکیاں نے، اولاد
نعمت تو محروم ہو گئی نے، اللہ کریم تانوں بیٹیاں دی صورت وچ اولاد بھی عطا کرے گا، اور جڑے تواڈے باغات دے اندر پھل نہیں لگ رہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ کریم تواڈے واسطے باغات پھلدار بنا دے گا، پھولدار بنا دے گا، اور تواڈے باغات وچ آن والیاں نہراں بھی جاری فرما دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تانوں کی ہو گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہ تسی اپنے رب دی بارگاہ وچوں عزت دی امید ہی نہیں رکھدے کہ توبہ کرو رب تانوں عزت بخشے گا، اور عزت دے نال کی ہوئے گا؟ تہاڈی توبہ قبول کرے گا، اس دے نال نال تانوں اللہ کریم موسلادھار بارش عطا کرے گا، اولاد دی نعمت عطا کرے گا، مال و دولت عطا کرے گا، تواڈے باغات سرسبز بنا دے گا۔ ان اس دے اندر دیکھو کہ توبہ کیتی کتنے انعام ملے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ وچ ایک شخص آیا، اس نے آ کے شکایت کی تھی، یا حضرت بارش نہیں ہو رہی، کچھ دعا کرو۔ آپ نے فرمایا جا کے توبہ استغفار کر۔ ایک اور بندہ آیا، انہیں آ کے عرض کی تھی، یا حضرت مال و دولت دی کمی ہے، آپ فرمایا استغفار کر، توبہ کر۔ تیسرا بندہ آیا، انہیں کہا یا حضرت اولاد دی نعمت تو محروم ہاں، قلت نسل ہے، آپ نے فرمایا توبہ استغفار کیتا کر۔ چوتھا بندہ آیا، انہیں آ کے عرض کی تھی، یا حضرت باغات دے اندر پھل نہیں لگتے، بوٹے جڑے نے پھل نہیں دے رہے، انہاں فرمایا توبہ استغفار کیتا کر۔ چار بندے آئے، چوہاں دا سوال وکھرا، جواب ایک ہی ہے، توبہ استغفار کرو۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے، انہاں دا ایک غلام سی، شاگرد سی، حضرت سیدنا ربی بن صبیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں عرض کی تھی جس ویلے بندے چلے گئے، یا حضرت بندے چار آئے نے، مختلف وقتاں وچ آئے نے، چوہاں دا سوال وکھرا سی، جواب ایک ہی ارشاد فرمایا جے۔ تے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے جس وقت اپنی قوم نو کیا سی توبہ استغفار کرو، رب تبارک و تعالی تواڈے تے موسلادھار بارش کرے گا، رب تبارک و تعالی تواڈی مال و دولت کے ذریعے مدد فرمائے گا، اولاد دی نعمت دے کے مدد فرمائے گا، تواڈے باغات دے اندر پھل لگ جان گے۔ تے اے بندے چارے آئے سن تے انہاں دے سوال دا جواب ایدے وچ ہی سی، بس توبہ استغفار کرو، کیونکہ جنہوں بارش چاہیے سی انہیں توبہ استغفار کرنی سی تے آیا کریمہ دے مطابق اس نو بارش مل جانی سی، جنہوں مال و دولت چاہیے سی انہیں توبہ استغفار کرنی سی، انہوں مال و دولت مل جانا ہے، جنہوں اولاد چاہیے وہ کثرت استغفار کرے اس نو اولاد دی نعمت مل جائے گی۔ اور چوتھا بندہ سی جنہوں باغات دے اندر پھل چاہیے سن، انہیں بھی توبہ استغفار کرنی ہے تے اللہ کریم نے اس نو بھی پھل عطا کر دینے نے۔ المختصر توبہ استغفار دا نتیجہ ثمرہ فائدہ اے ملے آوے کہ بندہ توبہ استغفار کرے، بندے نو دینی دنیاوی تمام اودے واسطے فائدہ مند نعمتاں اللہ کریم عطا کر دیندا ہے۔ جنہوں اس دنیا تے کسی دی مال و دولت وچ محتاجی نہ رہے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے۔ جنہوں اولاد دی نعمت مل جے، باغات سرسبز مل جان، قحط سالی نہ پوے، بارش ضرورت دے مطابق ہوندی رہے، اور سب نو بڑی چیز سی کہ اللہ کریم نے اس نو بخش دینا ہے جس دا نتیجہ انہوں قیامت والے دیہڑے نظر آمنا میں کہ بخشش دا نتیجہ جنت ہے، بخشش دا نتیجہ جنت ہے۔ بندے نو دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہویا ہے اور آخرت وچ بھی فائدہ حاصل ہویا ہے۔ اور توبہ ہے کس چیز کا نام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندم توبۃ، شرمندہ ہو جانا اے توبہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جڑا بندہ گناہاں تو سچی توبہ کردا ہے وہ انج گناہاں تو پاک ہو جاتا ہے جویں انہیں کوئی گناہ کیتا نہیں۔ ایک اور حدیث پاک دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ مسلمان بھرا نو جنہیں گناہ تو توبہ کر لیے، توبہ انہیں کر لیے، پھر بھی انہوں پرانا گناہ یاد دلا کے انہوں شرمندہ کرے، اللہ کریم اس بندے نو جنہیں انہوں شرمندہ کیتا ہے توبہ کرن تو بعد اتنی دیر تک موت نہیں دے گا جدن تک وہ بھی اس بیماری دے اندر اس گناہ دے اندر مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ اور توبہ جس وقت کوئی بندہ کرتا ہے تو اس نو اللہ کریم اپنا بڑا قرب عطا کرتا ہے۔ اشارے نال ایک واقعہ بس ذکر کرنا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ دے گرد و نواح کسی جگہ تو گزرے، اتھے فاسقاں دا پیڑے کرتوتاں لیاں دا ڈیرا لگیا اسی شراب پی رہے سن۔ ایک اس علاقے دا بڑا خاص گویہ سی گانا گانے والا، بڑی سریلی آواز والا، زازان او دا نا سی، وہ گانا گا رہا سی اپنے ٹول دی تھاپ تے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی زبان اقدس تو ایک جملہ نکالیا، کاش کہ اے سریلی آواز رب دا قرآن پڑھ رہی ہوتی۔ آپ پھر اپنے سر مبارک تے چادر کر کے اپنے آپ کو چھپا کے جلدی چونا کو گزر گئے، کیونکہ جتھے رب دی نافرمانی ہوئے اتھے قہر اتردا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی سنت مبارک ہے جتھے قہر ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام دا حکم ہے اتھوں اپنی سواریاں تیز کر کے لے جاؤ۔ آپ جلدی چنگے گزرے، اس زازان نے لوکاں نو کیا کہ کی کہہ کے گئے نے تے بندہ کون ہے؟ انہاں کہا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے، انہاں کہا ایڈی سریلی آواز ایک کدی رب دا قرآن پڑھ دی۔ اس بندے دے دل تے جملہ لگیا، انہیں اتھے ہی ٹول دے سب کچھ معاملہ چھڑیا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود دی بارگاہ حاضر ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ نو رومال دے اندر ایک قسم دا کہہ لو کہ جکڑ کے آپ دے قدمیں ٹھہر کے رو پیا، انہیں کہا توبہ کرواؤ۔ آپ نے انہوں سینے نہ لگایا تو خود بھی رو پے۔ آپ فرمایا رب نے تنو اپنا محبوب بنا لیا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ کریم توبہ کرنے والے نو اپنا محبوب بنا لینا ہے۔ اے زازان تنو رب نے محبوب بنایا تا توبہ دی توفیق دیتی ہے، جڑا رب دا محبوب ہے وہ عبداللہ ابن مسعود دا بھی محبوب ہے۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے اس زازان نے علم دین سیکھیا، قرآن سیکھیا۔ پھر اکثریت روایتاں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اس شاگرد زازان نے کیتیاں نے، مطلب توبہ سچی کیتی، رب نے دین دا فہم نصیب فرما دیتا۔ المختصر اج اسی بھی گناہاں تو توبہ کریے، اللہ کریم سانو بھی ایسی برکات نصیب فرمائے گا جڑیاں ساڈے وہم و گمان دے اندر بھی نہیں ہیں۔ اللہ کریم سانو توبۃ النصوح دی توفیق نصیب فرمائے۔ توبۃ النصوح دے بارے حضرت سیدنا عمر فاروق فرماندے سی اے او توبہ وے جویں جانور دے دودھ چوں جویں جانور دے تھانے چوں دودھ نکلے، دودھ واپس نہیں جاندا، بندہ توبہ کرے تو توبہ تو بعد اس گناہ دی طرف واپس نہ جائے، اے بندے دی توبۃ النصوح ہے۔ اللہ کریم سارے نو توبۃ النصوح دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مالک مولا سارا مہینہ جن لوگوں نے روزے رکھے، افطاریاں کروائیاں، علامہ صاحب نے درس دیا، جو بھی کار خیر ہوئے بولے جو سارے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پریشانیاں دور فرما، حاضرین کے دلوں کے نیک حاجات کو پورا فرما۔ ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح ماہ رمضان مبارک میں سارے لوگ توبہ کر کے تیرے گھر میں حاضر ہو گئے، نماز پڑھنے لگے، روزہ رکھنے لگے، اسی طرح اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور رمضان کے بعد بھی ہمیں نماز پڑھنے اور اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس ماہ رمضان کو ہم پہ خوش رکھنا اور ہمارا سفارشی بنانا، قرآن کو ہمارا سفارشی بنانا، اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ اے پروردگار عالم ہم سب کو معافی عطا فرما، پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا
محبة ذاتك ومعرفة صفاتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا